سید فرحاد علی شاہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری، امجد پرویز اسد باجوہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری، جبکہ غلام سرور شہری عمران کو بھی لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی گئی۔ اسی کے ساتھ عثمان غنی راشد چیمہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ سید فرحاد علی شاہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری، امجد پرویز اسد باجوہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی گئی۔ غلام سرور شہری عمران کو بھی لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری، عثمان غنی راشد چیمہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی گئی۔ اسی کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ سید فرحاد علی شاہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری، امجد پرویز اسد باجوہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی بھی منظوری، غلام سرور شہری عمران کو بھی لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری، عثمان غنی راشد چیمہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا ہے۔ سید فرحاد علی شاہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری، امجد پرویز اسد باجوہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری، غلام سرور شہری عمران کو بھی لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری، عثمان غنی راشد چیمہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس ہوا اور سید فرحاد علی شاہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری، امجد پرویز اسد باجوہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری، جبکہ غلام سرور شہری عمران کو بھی لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری، عثمان غنی راشد چیمہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ سید فرحاد علی شاہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری، امجد پرویز اسد باجوہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری، غلام سرور شہری عمران کو بھی لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری دی گئی، جبکہ عثمان غنی راشد چیمہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا یہ اہم اجلاس ہوا ہے اور آپ کو بتائیں کہ سید فرحاد علی شاہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری، اسی کے ساتھ امجد پرویز اسد باجوہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری، غلام سرور شہری عمران کو بھی لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی منظوری، عثمان غنی راشد چیمہ کو لاہور ہائی کورٹ کا جج بنانے کی بھی منظوری دی گئی۔ آگے بڑھے کچھ بات کریں لاہور کے موسم کی تو آپ کو بتائیں کہ شہر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہے، جبکہ ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ موسم خوشگوار ہو گیا، گرمی اور حبس کی شدت میں کمی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 جولائی تک وقفے سے بادل برسنے کے امکانات ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ شہر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ موسم خوشگوار ہو گیا، گرمی اور حبس کی شدت میں کمی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 جولائی تک وقفے سے بادل برسنے کے امکانات ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور گرمی اور حبس کی شدت میں کمی بھی ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق 24 جولائی تک وقفے سے بادل برسنے کے بھی امکانات ہیں۔ شہر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے پائیدار حکومت لاہور کے موسم کے حوالے سے تو شہر لاہور میں حبس اور گرمی کا زور مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ باہر محسوس کی جا رہی ہیں اور شہر لاہور میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ لاہوریے بھی بارش کو خوب انجوائے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ مونسون کا دوسرا سپیل جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور 24 جولائی تک وقفے سے لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بادل برسیں گے۔ تاحال بھی جو ہے وہ شہر لاہور میں بارش ہو رہی ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بارش کے باعث جو ہے وہ سڑکیں بھی ندی نالوں کا منظر پیش کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، جس کے باعث شہریوں کو بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پی ڈی ایم بی کے کنٹرول روم میں صورتحال کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کے دوران جو ہے وہ بجلی کے کھمبوں سے دوری اختیار کریں۔ البتہ آج صبح سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت میں بھی کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور محکمہ موسمیات کے داد و شمار کے مطابق تاحال ہوا کی جو رفتار ہے وہ 14 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ آج ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 78% تک جا پہنچا ہے۔ جی سامیہ سعید، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں مانسون بارشیں، ہر ضلع، ہر شہر، ہر گلی نکاسی مکمل کرنے کے لیے ٹیمز فیلڈ میں سرگرم ہیں، جبکہ چند گھنٹوں میں نکاسی آپ بھی مکمل۔ پنجاب حکومت کا اعلامیہ بھی جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو فیلڈ میں موجود رہنے کا حکم، کہتی ہیں کہ
عوام کو ایک لمحے کی تکلیف بھی گوارا نہیں، ہر شہر میں فوری نکاسی ہماری اولین ترجیح ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب میں مانسون بارشیں، ہر ضلع، ہر شہر، ہر گلی نکاسی مکمل کرنے کے لیے ٹیمز فیلڈ میں سرگرم ہیں، جبکہ چند گھنٹوں میں نکاسیابی مکمل کر لی گئی۔ پنجاب حکومت کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو فیلڈ میں موجود رہنے کا حکم، کہتے ہیں کہ عوام کو ایک لمحے کی تکلیف بھی گوارا نہیں، ہر شہر میں فوری نکاسی ہماری اولین ترجیح ہے۔ پنجاب میں مانسون بارشیں، ہر ضلع، ہر شہر، ہر گلی نکاسی مکمل کرنے کے لیے ٹیمز فیلڈ میں سرگرم ہیں، جبکہ چند گھنٹوں میں نکاسیاب مکمل۔ پنجاب حکومت کا اعلامیہ جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو فیلڈ میں موجود رہنے کا بھی حکم ہے۔ مزید کیا تفصیلات جانیں گے بیورو چیف حسن رضا سے، جی بتائیے گا۔ دیکھیں، پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق واسطہ کی مشینری موجود ہے، ٹیمیں موجود ہیں، ضلعی انتظامیہ میدان میں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تمام محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم دیا ہے اور لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، منڈی بہاؤدین سمیت پنجاب کے تمام متاثرہ اضلاع میں نکاسی تیزی سے مکمل کی ہدایت کی گئی ہے۔ گجرانوالہ میں 250 ملی لیٹر بارش ریکارڈ کی گئی، پانی کی مکمل نکاسی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سیف سٹی کیمروں کے ذریعے پورے پنجاب میں، لاہور سمیت پورے پنجاب میں بارش کی صورتحال کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ مریم نواز کا تمام کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مریم نواز کی ہدایت پر مختلف شہروں کی مرکزی شاہراہوں کو بارشی پانی سے کلیئر کر دیا گیا۔ یہ پنجاب حکومت کے اعلامیے میں دعویٰ کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ڈی واٹرنگ مشینری اور عملہ موقع پر متحرک رہا۔ لاہور میں دیگر اضلاع میں بروقت کارکردگی پر اظہار اطمینان کیا ہے مریم نواز نے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ بارش رکتے ہی نکاسی کا کام شروع اور کم سے کم وقت میں مکمل کیا گیا۔ عوام کو ایک لمحے کی تکلیف بھی گوارا نہیں، ہر شہر میں فوری نکاسی ہماری ترجیح ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے، جبکہ ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ 24 جولائی تک پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی صورتحال میں اضافے کا بھی خدشہ ہے۔ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، بہاول نگر اور راولپنڈی ڈویژن میں اربن فلڈنگ کا بھی امکان ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ مانسون کا دوسرا سپیل اور پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی صورتحال۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ فی الحال نارمل ہے۔ دریا سندھ میں کالا باغ اور چناب میں خانکی کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال ہے۔ کالا باغ میں پانی کی آمد 2,69,000 اور اخراج 2,62,000 ہے۔ خانکی میں پانی کی آمد 1,13,000 اور اخراج 1,06,000 ہے۔ دریا چناب میں مرالا، تریمو، پنجند اور قادرآباد کے مقامات پر پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ راوی میں جسر، شادرہ، ہیڈ سدنائی اور بلوکی میں بھی پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ ترجمان کے مطابق دریا ستلج میں گنڈا سنگھ والا، سلیمان کی اور ہیڈ اسلام میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ دریا سندھ میں ترویلا، تونسا اور چشمہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر ہے۔ 24 جولائی تک پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی صورتحال میں اضافے کا خدشہ ہے۔ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، سرگودا، اوکاڑا، ساہیوال، بہاول نگر اور راولپنڈی ڈویژن میں اربن فلڈنگ کا امکان ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عمر عباس کا کہنا ہے دریاؤں کے پاٹ میں موجود شہری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں بنیادی سہولیات اور ادویہ فراہم کی جائیں گی۔ پی ڈی ایم اے کی طرف سے شہریوں سے گزارش کی گئی ہے کہ موسم اور سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں کے اطراف سیر و تفریح سے گریز کریں۔